بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ لاسٹ ٹاپک میں ہم نے توحید اور پھر صفات باری تعالیٰ کا ذکر کیا تھا، اور آج ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ کرنا ہے شرک کو۔ تو یاد رکھیں، شرک جو ہے وہ توحید کی ضد یعنی توحید کا اینٹونم ہے۔ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا، یکتا جاننا، اس کو خالق و مالک تسلیم کرنا، اس کو معبود حقیقی اور ایک یعنی الہ ماننا توحید کہلاتا ہے۔ جبکہ شرک کیا ہے کہ خدا کے سوا کسی کو خدا ماننا، اس کی ذات میں لوگوں کو کسی کو شریک ٹھہرانا جو ہے وہ شرک کہلاتا ہے۔ تو انسان کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ توحید ہے، یعنی جو پہلے انسان تھے آدم علیہ السلام، وہ عقیدہ توحید لے کر ہی اس دنیا میں آئے، اور آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء نے شرک کا رد کیا اور توحید کے جو ہے وہ اس کو پھیلایا، توحید کی تبلیغ کی، لوگوں کو توحید کی طرف لے کر آئے۔ انسان جب دنیا میں پہلا انسان آیا تو وہ عقیدہ توحید کے ساتھ آیا۔ شرک اور اس کی تمام اقسام اس کی بعد کی پیداوار ہے۔ پہلا انسان آدم علیہ السلام تھے، وہ اللہ کے نبی تھے اور وہ توحید کے قائل تھے۔ انہوں نے بھی جو اپنی اولاد کو عقیدہ توحید ہی کی تبلیغ دی، مگر جیسے جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہوا، لوگ ادھر ادھر بکھرتے گئے، سچی تعلیمات کو انہوں نے جو ہے وہ بالائے طاق رکھ دیا، اور خدا بزرگ و برتر کی بجائے کئی خدا کو انہوں نے کیا کر دیا، ماننا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے جس چیز کو ہیبت ناک وہ نقصان دہ دیکھا کہ یہ چیز ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، اس سے وہ خوف زدہ ہوئے اور اس کو دیوتا بنا لیا۔ جن چیزوں نے ان کو جو ہے وہ نفع پہنچایا، فائدہ پہنچایا، ان کی پوجا شروع کر دی۔ یعنی ان کی جو شرک کی جو بنیاد پڑی وہ اس طرح سے پڑی کہ جس چیز کو وہ نقصان دہ سمجھتے تھے کہ یہ چیز ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے، تو وہ اس کو نقصان دینے والا خدا سمجھ لیتے تھے۔ جس چیز کو وہ فائدہ مند سمجھتے تھے اس کو جو ہے وہ فائدہ دینے والا، نفع پہنچانے والا خدا تھا سمجھ کر اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے۔ جس طرح گائے کی پوجا بھی اسی طرح سے شروع ہوئی، سورج چاند آگ کی پوجا اس طرح سے شروع ہوئی۔ ان کی ہدایت کے اللہ پاک نے نبی تو بھیجے اور ایک کے بعد ایک نبی بھیجے، لیکن یہ جو توحید کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ شرک کا بھی جو سلسلہ چلتا رہا، اگرچہ تمام انبیاء نے توحید کا پھیلاؤ کیا اور شرک کی کیا کی، مذمت کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک بھاری ظلم ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان اپنی ذات پر کرتا ہے، کیونکہ جو شرک کرنے والا شخص ہے وہ نہ صرف دنیا میں ناکامیوں کا سامنا کرتا ہے بلکہ اپنی آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ شرک جو ہے وہ در حقیقت انسان اپنی جان پر سب سے بڑا ظلم کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ بات معاف نہیں کرتا، ان اللہ لا یغفر، اللہ کہتا ہے میں معاف نہیں کرتا، یشرک جو شرک کرے بھی کسی بھی چیز کو میرے ساتھ، و یغفر اور میں معاف نہیں کرتا، ما دون ذلک لمن یشاء، کوئی بھی جو ہے وہ لیکن کوئی بھی جو ہے وہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرے میں اس کو معاف نہیں کرتا، لیکن اس کے علاوہ جس کسی کو بھی چاہے گا بخش دے گا۔ کہ جو شرک کرے گا اس کی معافی نہیں ہے، باقی کے جو گناہ ہیں شرک کے علاوہ وہ اللہ جس کو چاہے گا اپنی رحمت سے بخش اس کو جو ہے وہ معاف کر سکتا ہے۔ شرک کے لغوی معنی ہے حصہ داری، ساجھے پن، یہ معروضیاتی ہوتے ہیں شرک کے لغوی معنی۔ دین کی اصطلاح میں شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو حصے دار، ساجھے دار ٹھہرانا۔ شرک کی 3 اقسام ہیں، شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی العبادہ۔ تو شرک فی الذات سے ذات، اللہ پاک کی ذات، میں نے آپ کو پہلے توحید والے پورشن میں بھی بتایا تھا کہ اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے۔ اس کی جو توحید کی جو پیور فارم ہے وہ سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے۔ خدا جو ہے، مالک جو ہے، الہ جو ہے، معبود برحق وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، دوسری صفت اللہ ذات کی دوسری صفت، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ تیسری جو چیز ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو دیکھیں یعنی اب یہاں ذات میں جو باتیں آتی ہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت، اللہ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ہے، پہلی حقیقت۔ اس کے سوا کسی کو خدا ماننا، کسی کو 2 یا 3 خدا ماننا، یہ شرک ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کی ذات جو ہے وہ ایک ہے، ایک کے علاوہ کسی کو خدا سمجھنا۔ دوسری حقیقت کہ کسی کو اس کے ہمسر، اللہ الصمد، وہ اس جیسا، اس کا ہمسر کوئی نہیں، کسی کو اللہ جیسا مان لینا، خدا نہ ماننا لیکن خدا جیسا مان لینا۔ جیسے کہ یہودی جو ہیں وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ باپ اولاد کی حقیقت باپ جیسی ہوتی ہے، اسی لیے
عزیر علیہ السلام بھی ہمارے لیے اللہ جیسے ہیں، وہ خدا تو نہیں ہے مگر خدا جیسے ہیں، خدا کا عکس ہیں، تو یہ ماننا کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس طرح عیسائی لوگ جو ہیں وہ خدا کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو اپنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ خدا تو نہیں ہے مگر خدا جیسے ہیں۔ تو کسی کو خدا جیسا سمجھنا ہے، خدا کے برابر سمجھنا، یہ بھی شرک جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے۔ کسی کو اللہ کی اولاد سمجھنا، یہ بھی کیا ہے؟ شرک فی ذات ہے، اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ لہذا جس طرح دو خداؤں تین خداؤں کو ماننا شرک ہے، اسی طرح کسی کو اللہ کا بیٹا یا اس کی بیٹی سمجھنا بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس شرک فی ذات، شرک فی صفات، اللہ کی صفات۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ حادث ہیں، اس کو کسی نے عطا نہیں کی۔ میں نے اس کی اگزامپل آپ کو لاسٹ ٹاپک میں بھی دی تھی کہ اللہ سمیع بصیر ہے، لیکن اللہ کو دیکھنے اور سننے کی صلاحیت کسی نے عطا نہیں کی۔ تو اسی طرح انسان بھی سمیع بصیر ہے، لیکن اللہ پاک نے اس انسان کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، انسان کی جو سننے کی صلاحیت ہے اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ انسان کی دیکھنے اور سننے کی صلاحیت جو ہے اس کی لمیٹیشن ہے، جبکہ خدا کے دیکھنے اور سننے کی صلاحیت انلمیٹڈ ہے۔ کسی کو یہ سمجھنا ہے کہ جس طرح خدا دیکھتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں بندہ دیوار کے پار دیکھ سکتا ہے، اس طرح کا عقیدہ رکھنا قطعاً شرک ہے، کیونکہ چھپی ہوئی چیزوں کو فقط خدا کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ظاہری چیزوں کو انسان دیکھ سکتا ہے، وہ لمیٹڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری چیزوں کو بھی دیکھتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ جس طرح دیکھنے کی صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی طرح کے دیکھنے کی صفت اس کی مخلوق میں بھی کسی کی ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رازق ہے، تو جس طرح کا رازق اللہ ہے، اللہ کی طرح کا رازق کسی اور مخلوق کو سمجھنا، جس طرح کہ ہندو کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں بت جو ہے وہ رزق دینے والا ہے، فلاں بت جو ہے وہ بارش برسانے والا ہے، فلاں بت جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ موت کا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ تمام صفات، رازق، خالق، مالک، زندگی موت کا مالک، ہمیشہ رہنے والا، یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ کسی بھی غیر خدا کو، یعنی اللہ کے سوا کسی بھی مخلوق کو یہ تمام صفات دینا یا ان میں سے کوئی بھی صفت اس سے منسوب کرنا اللہ کی صفت کے برابر، یہ شرک فی صفات میں آ جائے گا۔ یعنی اس کا مفہوم خدا جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا، اس جیسا علم، قدرت یا ارادہ کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، کسی دوسرے کو ازلی و ابدی سمجھنا، جیسے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ازل سے جیسے دنیا سے گیا، اس کے بعد اس کی صفات اور اس کی جو اپنا کوالٹیز ہیں وہ بڑھ گئی ہیں اور وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ نہیں، انسان کے ختم ہونے کے ساتھ اس کی تمام صفات اور وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ رہنے والی ذات اور صفات وہ اللہ پاک کی ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کی صفات جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں اور اس کی جو روح ہے وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے، یہ صرف اللہ پاک کی ہے کہ اس کی طاقت اور اس کی صفات ہمیشہ رہتی ہیں۔ انسان کے ساتھ یا کسی بھی مخلوق کے خاتمے کے ساتھ اس کی تمام صفات کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ قطعاً کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، یعنی کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے جس کی مثل، جس کی صفات اللہ تعالیٰ جیسی ہیں، کیونکہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، جس میں جو بھی صفت پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اگر میں اس کو کہوں شرک فی العبادہ تو یہ اس کا مطلب وہی ہے، یعنی اللہ پاک نے انسان کو بنایا، اس کو اللہ پاک نے انسان کو جو ہے وہ آنکھیں دی، کان، ناک، زبان، جسم دیا، سانس لینے کی قوت، اس کو پھر قوت ارادی عطا کی، اس کو عقل شعور عطا کیا، پھر اس کی ضروریات زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس اتنی بڑی کائنات کو بنایا۔ تو یقیناً جو اس کائنات کی مالک ذات ہے، شکر کی مستحق اور عبادت کی مستحق بھی وہی ذات ہے۔ تو ان تمام صفات پر اللہ کے سوا کسی اور مخلوق کے سامنے شکر گزاری کرنا، کسی اور مخلوق کے سامنے جا کے اللہ کی مخلوق کے سامنے جھکنا، یا اللہ تعالیٰ کی ان جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو جو ہے وہ کسی اور مخلوق کے ساتھ جوڑنا کہ یہ نعمتیں ہمیں اس سے ملی ہیں یا اس کی وجہ سے ملی ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو ہے وہ شرک تصور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم صفات کا مالک ہے۔ ان صفات کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف عبادت اسی اللہ کے ساتھ کی جائے، پیشانیاں اسی کے سامنے جھکائے جائیں، حقیقی اطاعت و محبت کا حقدار صرف اللہ کو سمجھا جائے، اس کے علاوہ کوئی دنیا میں شخص ایسا نہیں ہے جس کی حقیقی اطاعت کی جائے۔ اگر کسی کی اطاعت کی بھی جائے
تو اللہ کے حکم کے مطابق جیسے اللہ فرماتا ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، تو وہ اطاعت بھی ایک لمیٹڈ باؤنڈریز میں رہ کر کرنی ہے، اور اس کو صرف اس وجہ سے کرنا ہے کہ اس کی اطاعت کا حکم اللہ پاک نے دیا، اور جس حد تک جن لمیٹیشنز کے ساتھ اس اطاعت کا حکم دیا اس لمیٹیشن تک آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اس سے زیادہ اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ اقتدار اعلیٰ حقیقی جو مالک ہے اور جو خالق ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ اس نظام کو، نظام کائنات کو جو اصل میں چلا رہا ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ آگے فرماتا ہے تمہارا معبود ایک ہے، بجز اس کے کوئی معبود نہیں، یعنی تمہارا خدا ایک ہے۔ تو شکر کی مستحق ذات اور عبادت کی مستحق ذات بھی وہی خدا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں۔ اور جو کوئی اللہ کے نازل کیے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ لوگ کافر ہیں۔ یعنی اس کے بعد اللہ فرماتا ہے حکم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی اللہ کو منعم حقیقی سمجھنا، خلوص دل سے اس کا شکر بجا لایا جائے۔ یہ شکر صرف یہی نہیں کہ زبان سے یا اللہ تیرا شکر کہا جائے، بلکہ حقیقی صورت بھی یہ ہے کہ اپنی عبادت و بندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف پھیر دیا جائے، اور غیر اللہ کی عبادت و بندگی کا اپنا عملی زندگی میں کوئی شائبہ تک نہ رہنے دیا جائے، کہ یہ جتنی بھی عبادت ہے، یہ عبادت سے جڑی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام فقط خدا کے لیے ہیں، اللہ کی مخلوق یا کائنات میں کسی اور ذات یا کسی اور مخلوق کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس بات کا خوب خیال رکھنا چاہیے کہ شرک صرف یہی نہیں کہ پتھر یا لکڑی کے بت بنا کر ان کی پوجا کی جائے، بلکہ یہ بھی شرک ہے کہ ہر چھوٹی بڑی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی سے لو لگائی جائے، کہ میرا یہ کام جو ہے وہ اللہ پاک نہیں کر رہا، چلو میں فلاں سے کہتا ہوں وہ میرا یہ کام کر دے گا۔ تو کسی کے بھی ساتھ اس نیت کے ساتھ لو لگانا کسی غیر اللہ کے ساتھ کہ وہ میری مشکل کو آسان کر دے گا یا میری ضرورت کو پوری کر دے گا، قطعاً شرک ہے۔ تمام مشکلات کو آسان کرنے والا اور تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا جو ہے وہ اللہ پاک ہے۔ مشکل کشا اور حاجت روا صرف اور صرف اللہ پاک کے ذات ہے۔ اللہ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ ہی کو قادر مطلق اور مسبب الاسباب سمجھ کر، یعنی جتنے بھی اسباب پیدا کرتا ہے آپ کی مشکلات کی آسانی کے یا آپ کے جو ہے وہ مسائل کے حل کے، وہ اللہ پاک کرتا ہے۔ تو یہی کہ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق سمجھا جائے، اس کو مسبب الاسباب سمجھا جائے، ٹھیک ہے۔ بے شمار مسلمان ایسے ملتے ہیں جو زبانی طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عملاً اپنی اولاد، روزگار، صحت اور دیگر مسائل کو انسانوں کے سامنے عاجزی اور امید سے پیش کرتے ہیں، جس کا صرف اور صرف اللہ حقدار ہے۔ یعنی وہ خود کو تو خوب مسلمان کہتے ہیں، لیکن وہ انحصار اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی مخلوق پر کرتے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ میری تمام مشکلات کا حل جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہے، نہ کہ خدا کے پاس۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، تمام مشکلات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حل ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی نیت رکھنے کا حقدار بھی کیا ہے؟ خدا کی ذات ہے۔ تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے ریلیٹڈ تمام شارٹ کوشچنس اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ نے کوشچن آنسر اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں، اور نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ ٹاپک سے پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔